جو میں نے گزارش کیا میں اس پہ قائم ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایوان صدر جو ہے وہاں کوئی صاحب غیر جانبدار موجود ہوتے تو ہم زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے تھے، چونکہ وہاں پہ ایک پارٹی کے چیئرمین موجود ہیں، اور پارٹی کا پریزیڈنٹ ہو یا چیئرمین پاکستان میں کسی بھی جماعت کا وہ طاقتور ترین شخص ہوتا ہے، اور اس کی موجودگی میں کوئی وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اس جماعت کے شخص کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو پارٹی کے قائد کی ہوتی ہے۔ اس بات سے بدر صاحب بھی اتفاق فرمائیں گے۔ تو چونکہ زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے پاس جو طاقت اور اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام رائج ہے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں 73 کے آئین کی روشنی میں، وہاں پہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ جہانگیر صاحب، کیا آپ سمجھیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں، آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کی سٹرگل جمہوریت کے لیے رہی ہے، جو ایک پوائنٹ لے رہے ہیں ایکیڈیمکلی اگر ہم اس پہ بات کریں کہ کیونکہ پارٹی چیئرمین جو ہیں ان کا ایک اپنا پاور ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ادھر آپ پرائم منسٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو ہمارا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہ ہیں، تو اگر یہ ڈائیکاٹمی پیدا ہوتی ہے تو کیا یہ جمہوریت کے لیے کنڈیوسو ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جمہوریت میں ایسی ڈائیکاٹمی نہیں ہے، پائی نہیں جاتی ہے ڈائیکاٹمی، میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ دیکھیں، جب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جمہوری طور پہ جو یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جب وہاں کے الیکشن ہوتے ہیں تو پارٹی کے اندر جب لیڈر کو چنا جاتا ہے تو وہ پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، اس کے ڈیسیژن چلتی ہے، لیکن جب وہ ملک کا صدر بنتا ہے تو پھر وہ ملک کا صدر ہوتا ہے، وہ اپنی پارٹی میں تو اس کی جو ایک کلیدی حیثیت ہے وہ برقرار رہتی ہے، لیکن اوورآل ملک کے ڈیسیژن لینے میں پارٹی اس کی معاون ثابت ہوتی ہے، اور وہ پارٹی کا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ چرچل، ڈیگول اور جتنے لوگ دنیا میں بڑے لیڈر پیدا ہوئے ہیں، جب یہ کلیدی عہدوں پر گئے تو ان کی اپنی اپنی پارٹی میں حیثیت لیڈرشپ کی برقرار رہی تھی۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایکڈیمکلی اسپیکنگ جہاں پہ کولیشن گورنمنٹ کام کرتی ہے، وہاں پہ پارٹی کے لیڈر اگر وہ اسٹیٹ کے ہیڈ بھی بن جائے تو اپنی دونوں حیثیتوں میں وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان کا اپنا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنا نیوٹرل رول، لیکن اس میں غالباً لوگ جیسے یہ بھی کہیں کہ وہ ایک فیڈرل پریزیڈنشل سسٹم ہے، ہمارے ہاں وفاقی پارلیمانی نظام ہے، دیر آر ٹو ڈفرنٹ سسٹمز۔ جہانگیر سسٹم یہ میں ایکڈیمکلی بات کر رہا ہوں، یہ کسی سسٹم میں جو ہے جو کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتا، خواہ پارلیمنٹری تو 73 کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں جو 17ویں ترمیم ہے اس کا ابولش کرنا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر آپ کے اس لاجک کو ہم اپلائی کریں اس پالیٹکس میں کہ بھئی کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر تو 17ویں ترمیم ابولش کرنا بھی شاید کوئی پرابلم نہ ہو آپ کے لیے۔ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں دیر از نو پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ شریک چیئرمین صدر پاکستان جو ہے اسمبلی زرداری، انہوں نے جوائنٹ ہاؤس میں 2 دفعہ ایڈریس کیا، دونوں دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی تمام اختیارات آپ کو دیتا ہوں، جو مرضی رکھے، جو مرضی ختم کر دیں، اور 17ویں ترمیم کے لیے بھی انہوں نے کہا اس کو ختم کر دیں۔ اب ایک آئینی کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے، لیکن خواہ صاحب آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس ایشو پر؟ پارٹی کا ہیڈ جی بولیے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 17ویں ترمیم میں کی ریپیل جو کرنی تھی وہ ہمیں بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی۔ آج پونے 2 برس گزر گئے ہیں اور ابھی کمیٹی بنے 1-1.5 مہینہ ہوا، سب کو معلوم ہے۔ تو اگر جمہوریت اس سست رفتاری کے ساتھ چلے گی کہ کمیٹیاں بنانے میں ہم 1.5-2 سال لگا دیں گے تو ملک کے بنیادی مسائل کو پھر ہم کب ایڈریس کریں گے؟ قیامت کے بعد ایڈریس کریں گے۔ یہ جو ڈیلے ہے اس کا آخر کوئی تو ذمہ دار ہے نا، کیوں ڈیلے کیا گیا؟ یہ تو پہلا کرنے والا کام تھا، آتے ساتھ ہی کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے 1.5 سال تو لگا دیا، جج نہیں بحال کیے، ہم ضد کرتے رہے کہ ہم بحال نہیں کریں گے، آخر ایک عوامی دباؤ اور عوامی ریلا چلا۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ حکمران بھی مان گئے، اگر یہاں ڈکٹیٹر مشرف ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، یہ جمہوریت کا ثمر ضرور ہے۔ لیکن یہ اب جو ہم اس وقت بحث میں الجھے ہوئے ہیں 17ویں ترمیم کی، یہ بات تو ہمیں پہلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں کر لینی چاہیے تھی۔ کون سی مشکل کی کیا وجہ ہے اس کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ جو حکمران جماعت ہے اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے ڈیلے کیا ہے بہت زیادہ، اور کوشش کی ہے کہ سچویشن کو اوائڈ کیا جائے، اور یہ جو اس طرح کا ایک نظام چلتا رہے جو بظاہر وفاقی پارلیمانی ہے لیکن اصل میں اس کے اندر اب صدارتی نظام گھس گیا ہے جسے نکالنا۔ آپ کو یقیناً آپ نے بات سنی ہوگی جہانگیر بدر صاحب، خود پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کہا تھا آدھا تیتر آدھا بٹیر، غالباً یہ ورڈز تھے ان کی ایگزیکٹلی، میں ان کو اگر کوٹ کروں کہ سسٹم نہ پارلیمانی ہے نہ صدارتی ہے، وی ہیو ٹو امینڈ اٹ، وی ہیو ٹو چینج دس۔ اس کے بارے میں کیسے کہیں گے؟ 2 سال کیوں لگے جی، اس میں ڈیلے کیوں ہوا؟ جب خود وزیر اعظم جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں، جب ان کو اس چیز کا ادراک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کو تبدیل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ سوال ہے۔ مجھے آپ موقع دیں، میں آپ کو اس بات کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں۔ خیر صاحب از اے لیبرل مین، آئی ریسپیکٹ ہم، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ چیز یہ ہے کہ 17ویں ترمیم جو ہے نا، یہ پریزیڈنٹ نے کبھی ختم نہیں کرنی تھی اپنے طور پہ۔ یہ 17ویں ترمیم تو جو اسمبلی میں ہوئی، جس پہ ہم نے تو ووٹ ہی ڈالے، لیکن
وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے. چنانچہ وہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے تو جوائنٹ ہاؤس میں کہہ دیا کر دیں. اب سوال پیدا ہوا ہے کہ اس میں لیٹ کیوں ہوئی. ہم تو اس میں لیٹ جاتے نہیں تھے. اس لیے جو ہے مرکز میں ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنا لی نون لیگ کے ساتھ مل کر. نون لیگ کے ساتھ مل کر جب یہ کولیشن گورنمنٹ بنائی تو یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اس میں بہت سارے پرابلم ایسے آگے کہ وہ آپریٹو نہ ہو سکی. چنانچہ اس میں وہ تو پرانی بات ہے, وہ تو پرانی بات ہے جہانگیر بدر صاحب. میں آج کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا وہ تو ابھی آیا ہے, کچھ مطلب 1-2 ہفتے پہلے. اگر پالیٹکس میں پرانی نئی باتیں جمع کر کے بات کرتے ہیں اور یہ بھی پرانی بات ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ہی صدر بنتے ہی پارلیمنٹ کے میں اپنی پہلی اسپیچ میں کہہ دیا کہ یہ 70ویں ترمیم کو ختم کیا جائے گا. بلکہ انہوں نے صدر بننے سے پہلے ہی کہہ دیا ایز شریک چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی کہ 70ویں ترمیم کو ختم کریں گے. لہٰذا بوجھ ان کی طرف سے کھیلا نہیں جا سکتا. بوجھ جو ہے سب کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے. آل دوز پیپل ہو آر سٹنگ ان دا پارلیمنٹ, ان کو یہ کہنا چاہیے جی کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہ وہاں پہ یہ ایک ریسپانسبلٹی کلیکٹیو ہے. میں بھی میرا بھی ویو پوائنٹ یہی ہے کہ تمام, میرے آپ کو یاد ہوگا شروع میں یہ کہا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں گئے ہیں, چاہے وہ حکومت کے ہیں, اپوزیشن کے ہیں, پی پی پی, پی ایم ایل این, اے این پی, ایم کیو ایم, عوام کے لیے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور وہ ان سب سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان تمام سٹیپس کو اٹھائیں جو کہ پارلیمانی اور جمہوری ہیں. کیا آپ ایگری کریں گے اس سے؟ نہیں مالک صاحب, اس طرح ہے نہیں. دیکھیے گزارش یہ آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, آپ کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کہ ایک پیپلز پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ. نہیں, یہ بظاہر بات درست ہے. ہم 92 ہیں, ہمارے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے اور ہمارے الائز نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ہمارے بغیر بھی وہاں پہ یہ قانون بنا سکتے ہیں. آئینی امینڈمنٹ شاید نہ کر سکتے ہوں, لیکن ہم ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں, اس سے چیزیں بگڑ جائیں گی. لیکن 92 آپ کے اراکین ہیں. اگر آپ ایک ایسی ریزولوشن ٹیبل کرتے ہیں جس کے اوپر اگر جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جمہوری جماعتیں ہیں, وہ 73 کے آئین پہ یقین رکھتی ہیں, تو وہ کیوں آپ کی قرارداد کے اوپر ریفیوز کریں گی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ لے کر آئیں, باقی جماعتوں سے ڈائلاگ کر کے ان کو اپنے ویو پوائنٹ کے اوپر قائل کریں اور پھر ایک مشترکہ قرارداد لے کر آئیں. ملک صاحب, پارلیمنٹری پریکٹس میں ایسے نہیں ہوتا. میں اسی نقطے کو اٹھانا چاہتا ہوں. اگر ہم یہ کرتے, ہمیں اس راستے کا معلوم تھا اچھی طرح کہ ہم یہ راستہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, تو یہ اس کا مطلب لیا جاتا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہی ہے اور 92 نشستوں کے ہوتے ہوئے پی ایم ایل این کو معلوم ہے کہ وہ کوئی امینڈمنٹ نہیں لا سکتے. نہیں, آپ ان کو ساتھ ملائیں نا, جو لوگ آپ سے اتفاق رکھتے ہیں ان کو آپ ساتھ ملا سکتے ہیں. نہیں, پیپلز پارٹی کے بغیر ہم وہاں پہ ایک قدم پارلیمنٹ میں, عددی حالات ایسے ہیں, یہ گیم آف نمبرز ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر تو ہم کوئی امینڈمنٹ ہی نہیں لا سکتے, ایون ہم کوئی قانون پاس نہیں کروا سکتے. تو اگر تو ہم نے گیم آف نمبرز کرنی ہوتی تو یہ درست تھا, لیکن اگر ہم سنجیدہ ہیں تو ہم نے مسلسل یہ بات کی ہے, پارلیمنٹ میں بھی کی ہے, انفرادی ملاقاتوں میں بھی کی ہے, مذاکرات میں بھی کی ہے, میڈیا کے اندر بھی کی ہے, ہم نے کبھی سے وڈرا نہیں کیا. لیکن یہ ذمہ داری جو ہے یہ کوئی مانے یا نہ مانے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم سے زیادہ بنتی ہے. ہماری بھی بنتی ہے, ان کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. اپنا ملک صاحب, میری یہ انالیسس ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں کا مابین جو سرد موری آئی تعلقات میں, اور اس کی وجہ سے یہ ڈیلے جو ہے یہ مارج وجود گیا. پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے تیار تھی کہ فوری طور پر کر لیا جائے. رائٹ, سرد موہری نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ جہانگیر بدر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے. پیپلز پارٹی کا موقف ہمارے سامنے رکھا کہ سرد موہری جو آئی اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. سرد موہری کیوں آئی وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اگر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ دکھاتے تو شاید سرد موہری نہ آتی. آپ کی پالیٹکس میں تھوڑی سٹفنس نظر آتی ہے. وہ سٹفنس اگر نظر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے, اور ایک حد تک, اور اصول کے اوپر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے, کیونکہ ہم وہی پارٹی ہیں ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. کوئی فرشتے تو نہیں ہیں ہم, لیکن ہم نے سبق سیکھا اس جدوجہد کے بعد, اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اصولی اور سیدھی سیاست کرنی ہے. اور آپ مجھے بتائیں ملک صاحب, اگر ججز کی بحالی کے اوپر پی ایم ایل این الحمدللہ پورا سٹینڈ نہ لیتی, یہ بھی ہم نے سنا کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں قوم کا, ساری باتیں سنی, یہ انہونی ہے, امریکیوں سے پوچھتے ہیں, فلاں سے پوچھتے ہیں, جرنیلوں سے اجازت لیتے ہیں, لیکن ہم نے کوئی بات نہیں سنی اور ہم ایک سیدھے راستے پہ چلتے رہے. اور اگر لانگ مارچ والے دن 15 مارچ کو نواز شریف صاحب گھر سے نہ نکلتے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ دن دیکھنا پڑتا. آج یہ دن جو ملا ہے قوم کو ججز کی بحالی کا, اس میں سبھی کا حصہ ہے, مگر اس میں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ اور ان کے ساتھیوں کی بھی ایک وائٹل کنٹریبیوشن